فآذانوا من الله ورسوله إلى الناس جميعا الحج الأكبر أن الله وليه ورسوله فإن فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجب الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا عليكم فأتموا إليهم بعدهم إلى أجلهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وإن أحد من المشركين كيف يكون للمشركين عند الله الذين آمنوا عند المسجد الحرام وما استطاعوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يجعلوا عليكم لا يعلمون إلا بلاغا يؤمنونكم بأفواههم اشتروا بآيات الله قليلا فتصدوا عن سبيله إنهم لا يرتقون في مؤمن إلا ملائكة وأولئك هم المهتدون فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخرجون في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من قبل أن تبعثوا في دينهم فقاتلوا الأئمة وتعالوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر فيبينهم يا أيمان لهم لعلهم يتقون ألا تراهم نكثوا أيمانهم وعملوا بأقوالهم وهم بالله لهم ولهم وعقل إن تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعزهم الله بأيديهم ينصركم عليهم ويشفيكم قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولا يعلم من دون الله ولا تزكي المؤمنين وليجعل الله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على قلوبهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما جعلهم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا الله فأولئك أن يكونوا من المهتدين جعلنا شعائر الله وإقامة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر جعل في سبيل الله لا يأتمون علم الله والله ما يعطي القوم الظالمين
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأموالهم وعملوا المسلمين وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإن كانوا أولياء يستحبوا الكفر على الإيمان وإن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. درس کا آغاز ہو چکا ہے. جو خواتین برادران درس میں شریک ہوتے ہیں اور نہیں آ پائے ہیں وہ تشریف لے آئے. درس کا آغاز ہمیں درس میں کوئی دعوت دینے کے واسطے ذکر اسلام و مسلمین علی جناب مولانا سید صفی شاہ سے تشریف لائے اور درس کا باقاعدہ طور سے آغاز کرنا ہے. مولانا کی سلامتی کے لیے سلامتی کے لیے اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة دليلا ومعافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقي به الأرض وتمتع به فيها نبيها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام جناب علی بندے. اب اس کلاس کی ابتدا کی جائے بسم اللہ. کل جس جگہ پر بات تمام ہوئی تھی وہ تھا دین کی تقسیم بندی. دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اصول دین، فروع دین اور چیز اخلاق. یہ 3 چیزوں میں دین کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک سوال تھا کہ کیا اصول دین میں تقلید کرنا جائز ہے؟ جواب کیا تھا؟ جائز نہیں. اب آج سے
मुकम्मल तरीके से जो सबसे पहली असल है उसूल दीन में क्या है? उसूल दीन सबसे पहली चीज क्या है? तौहीद की सबसे पहले तौहीद की तारीफ। तौहीद यानी क्या? तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना, यानी हमारा खालिक एक है। देखिए सबसे पहले करते हैं कि क्लास में जरूरी नहीं है कि हर चीज बोली जाए उसे लिखा भी जाए। एक अच्छे तालिब इल्म की अलामत ये होती है कि वो जुमलों को मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करता है ताकि जब वक्त पढ़े तो उसको समझ में आए। तौहीद की सादी तारीफ है अल्लाह को एक मानना, यानी अल्लाह जो हमारा खालिक है वो एक है। ये है तौहीद की सीधी और सादी सी तारीफ। अब तौहीद के मुकाबिल में एक चीज है शिर्क, यानी तौहीद अल्लाह को एक मानना, हर इबादत को अल्लाह के लिए अंजाम देना। इसका अपोजिट, इसका बरअक्स है शिर्क। और कुरान मजीद में शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको जुल्म अजीम से तारीफ किया गया है। जनाब लुक़मान ने अपने बेटे को वसीयत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटा देखो कभी शिर्क ना करना, किसी को अल्लाह का शरीक करार ना देना। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हम शिर्क की डेफिनेशन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो शिर्क का मतलब अल्लाह को दो समझना, यानी ये कहना कि अल्लाह दो है या तीन है। जबकि शिर्क का असल मकसद ये है कि हर काम जिसको अल्लाह के लिए होना चाहिए उसमें किसी दूसरे को शामिल करना शिर्क कहलाता है। मसलन नमाज पढ़ने खड़े हुए, मस्जिद में कोई नहीं था, आराम से नमाज चल रही है, जरा से आहट महसूस हुई कि कोई आ गया है, फौरन हमारी इबादत बदल गई। हम सजदे में हैं तो सजदे में होकर करें, रुकू में हैं तो रुकू में हैं। क्यों? कि देखने वाला जब देखे तो कहे कि इससे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, इनसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं हो। जहाँ ज़र्रा बराबर ज़हन में किसी दूसरे का ख्याल आया वो इबादत फरजानियत से निकलकर शिर्क की मंजिल में दाखिल हो जाती है। लिहाजा शिर्क सिर्फ अल्लाह को दो कहना नहीं, बल्कि हर वो काम जिसको सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए उसमें किसी दूसरे को शरीक करार देना शिर्क कहलाता है। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, एक है। कोई दलील होनी चाहिए कि हम अल्लाह को एक है। दो दलीलें। पहली दलील क्या है? अगर इंसान इस पूरी दुनिया पे गौर करे, अगर इंसान इस पूरी दुनिया पे गौर करे और जो अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई है अगर उनमें इंसान तवज्जो करे तो उसको समझ में आएगा कि हर मखलूक में एक नज़्म पाया जाता है। सारी चीजें दुनिया की मुनज़्ज़म है। मसलन एक नक्काशी, एक पेंटिंग आप देखें उसके 4 कोने होते हैं। जब आप किसी एग्जीबिशन में जाएं, किसी नक्काशी के ऐसी जगह जहाँ नक्काशियाँ लगाई गई हो तो वहां पर अगर आप नक्काशी के चारों कोने देखें, अगर उन चारों कोनों पर एक जैसी डिजाइन बनी है तो इंसान ये समझता है कि इसका बनाने वाला एक है, इसलिए कि उसने चारों कोनों को एक तरीके से डिजाइन किया। लेकिन अगर चारों कोनों में फर्क या कम से कम 3 एक जैसे एक अलग हो, इंसान समझता नहीं इसके अंदर कोई दूसरा भी बनाने में शामिल है। लेकिन अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया में जितनी चीजें बनी बनी हैं, जो भी खालिक खुदा है उसके अंदर एक नज़्म पाया जाता है। एक इल्म है ह्यूमन एनाटॉमी, यानी जो इंसान की खिलकत से मतलब इंसान के बॉडी पार्ट्स, इंसान के सेल्स, मसल्स, जो इंसान को परवरदिगार आलम ने बनाया है उससे बेहतर खिलकत अगर इंसान करना चाहे तो नहीं कर सकता। यानी जिस उज़्व को, जिस बॉडी पार्ट को परवरदिगार आलम ने जिस जगह जिस एतबार से रख दिया है उससे बेहतर खिलकत कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है
کہ پروردگار ہماری خلقت کرنے والا ایک ہے، ورنہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو خلقت میں اختلاف ہوتا۔ فارسی کی ایک بہت مشہور مثل ہے کہ آشپز اگر دو تشوش غذا یا شور بشے یا بے نمک، یعنی اگر دو باورچی کسی ایک کھانے میں رکھ جائے تو یا تو اس میں نمک کی انتہا ہو جائے گی یا نمک نہیں۔ اسی طرح اگر پروردگار خالق مالک رب دو ہوتے تو انسان کی خلقت میں بھی اختلاف ہوگا۔ ایک کہتا نہیں ہم دو کام بنائیں گے، دوسرا کہتا نہیں ہم کو ایک ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اختلاف نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ خالق ہمارا ایک ہے۔ اب جو چیز آپ کو لکھنی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر شے کا منظم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خلق کرنے والا ایک ہے۔ لکھیے سب نے، دنیا کی ہر چیز کا منظم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خلق کرنے والا ایک ہے۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے اللہ کے ایک ہونے کی؟ جناب آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہاں تک غور کریں تو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور جو بھی نبی اس دنیا میں آیا اس کا ایک ہی اعلان تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ یعنی اگر اللہ رب خالق دو ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے تو کم سے کم 1,24,000 میں 4 5 8 10 تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے۔ 1,24,000 نبیوں کا ایک خدا کے اوپر اتفاق یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور خالق ہمارا ایک ہے۔ دوسری دلیل کیا ہوئی کہ نبیوں کا ایک خدا کا، نبیوں کا ایک خدا پر اعتماد اور اس کی طرف دعوت دینا۔ ایک خدا پر اعتماد اور اس کی طرف دعوت دینا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تمام نبیوں کا ایک خدا پر اعتقاد اور اس کی طرف دعوت دینا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی خدا کے ایک ہونے کی دو دلیل ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ دنیا کی ہر شے کا منظم ہونا، وجود خدا پر دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا 1,24,000 نبیوں کا ایک خدا کی طرف دعوت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہو گئی توحید کی تعریف اور اس کی وضاحت کہ اللہ ایک ہے اور ہے کیوں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسے اپنا رب مانتے ہیں، تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، یا ہم اللہ کو بائی نیچر فطرتاً ایک مانتے ہیں؟ بہت مشہور بات ہے، آپ حضرت دینیات میں ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک دہریے نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے وجود خدا کے متعلق سوال کیا کہ اللہ ہے تو کیسے ہے، کیوں ہے؟ تو امام نے کیا کہا کہ تم نے دریا کا کیا ہے، جب تیری کشتی دریا میں ڈوبنے لگے اور جس ذات پر تیرا بھروسہ ہو کہ اب کوئی نہیں بچانے والا اس کے علاوہ، اس ذات کو خدا چاہتا ہے۔ یعنی انسان جب مصیبت میں ہو جائے اس کو کوئی سہارا دکھائی دے، اس وقت جس ذات پر انسان کا اعتقاد بھروسہ اعتماد ہوتا ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ یعنی خدا کوئی ہم سے کہتا نہیں کہ آپ اللہ کو ایک مانے، بلکہ ہماری فطرت ہمارا نیچر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے اور اللہ ایک ہے۔ اس بات پر یہاں تک
बात में कोई सवाल कुछ चीज ऐसी ना समझ में आई किसी को ना लिखी हुई वैसी चीज आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ तौहीद की किस्में। तौहीद की किस्में यानी तौहीद कितनी तरह की होती है। तो जो हमारे उलमा ने किताबों में तारीफ लिखी और किस्में बयान की है, तौहीद की 4 किस्में। तौहीद की 4 किस्में। नंबर 1 तौहीद ज़ात। तौहीद ज़ात। नंबर 2 तौहीद सिफात। नंबर 3 तौहीद अफ़आल। पहली तौहीद ज़ात, दूसरी तीसरी चौथी इसमें तौहीद तौहीद ज़ात यानी क्या मतलब कि अल्लाह की ज़ात एक है। तौहीद ज़ात यानी अल्लाह की ज़ात एक है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह न किसी का बाप है, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है। और अगर कोई शख्स इस मसले में किसी को अल्लाह का शरीक बनाता है तो शिर्क है और शिर्क जुल्म अजीम है, वो गुनाह है जिसकी कोई बख्शिश अल्लाह के यहाँ नहीं है। ये तौहीद ज़ात यानी अल्लाह की ज़ात एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, न उसको किसी ने पैदा किया है, न उसका कोई बाप है, न उसका कोई बेटा है। दूसरी चीज क्या है? तौहीद सिफात। तौहीद सिफात यानी सिफात का मतलब खुदा की ज़ात और उसकी सिफात दोनों एक है, यानी जो उसकी ज़ात है वही उसकी सिफात है। इस बात को समझना हो तो मिसाल से समझे। मसला एक कोई स्टूडेंट है, कोई तालिबे इल्म है, तो उसकी ज़ात उसका नाम है, उसका किसी का बेटा होना है, किसी का भाई होना है, किसी का चचा, किसी का भतीजा होना है। लेकिन जो उसको अल्लाह ने इल्म दिया है, जो नॉलेज उसके पास है, वो उसकी ज़ात नहीं है बल्कि उसकी सिफत है जो उसकी ज़ात के साथ मुंसलिक हो गई है, जुड़ गई है, उसने इर्तिबात पैदा किया है। लेकिन परवरदिगार आलम के साथ ऐसा नहीं है। अल्लाह एक ही वक्त में अल्लाह भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। यानी जितने भी अस्माए हुस्ना हम अल्लाह के लिए लेते हैं वो अल्लाह की ज़ात भी है और उसके सिफात भी है। हमारे साथ होता है कि हमारी ज़ात अलग है और हमारे सिफात अलग है, लेकिन परवरदिगार के साथ ऐसा नहीं है, उसकी ज़ात और उसकी सिफात दोनों एक है। तीसरी चीज क्या है? तौहीद अफ़आल। तौहीद अफ़आल का मतलब क्या है कि हर काम जो भी दुनिया में अंजाम पाता है वो अल्लाह की मर्जी से अंजाम पाता है। यानी अगर फिर से लिख लें, जो भी काम दुनिया में अंजाम पाता है वो अल्लाह की मर्जी से अंजाम पाता है। यानी जितने भी उमूर अंजाम दिए जाते हैं उनका असली सोर्स और उनकी इब्तिदा, उसका माखज़ और मंबा परवरदिगार आलम की ज़ात गिरामी है। जितने भी काम अंजाम पाए जाते हैं वो अल्लाह की मर्जी से अंजाम पाते हैं। यानी अल्लाह हर काम का माखज़ और मंबा है। सूरज का निकलना, चांद का निकलना, बारिश होना, हमें रिज़्क़ देना, मौत, जिंदगी, सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है। अब यही पे आके कुछ लोग शिर्क की मंजिल को करते हैं कि अल्लाह जब सारे काम अल्लाह करता है, उसकी मर्जी से सारे काम अंजाम पाते हैं, तो फिर इंसान जो गुनाह करता है वो गुनाह भी इंसान अल्लाह की मर्जी से कर रहा है और अल्लाह को रोज़े महशर हिसाब किताब करने का हक
نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود ان کے گناہوں کی سزا دیا۔ اللہ اس سے وہ کام انجام دلوا رہا ہے۔ اللہ نے خلق کیا ہے، سارے کام اللہ کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ اللہ وسیلہ ہے، اللہ موافق ہے، لہذا انسان جو گناہ کر رہا ہے، جو خطا اور غلطیاں کر رہا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے چاہا ہے، اس لیے وہ انسان عمل انجام دے رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے کام کو انجام دینے کی، لیکن اس قوت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ہمیں مختار بنایا، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو کام انجام دیں، نہ چاہیں تو ہم کام انجام نہ دیں۔ اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ بزرگ میں آتا ہے، جو کہتے ہیں کیا کریں؟ گناہ کا ماحول ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے، انسٹاگرام چلا رہے تھے، ریل آگے دیکھ لیا، ورنہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، گانا ہم سننا نہیں چاہتے تھے، اتفاق سے آ گیا تو ہم نے سن لیا۔ ان لوگوں کے لیے اس وقت ماہ رمضان سب سے بہترین مثال ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ جو بھی ماہ رمضان کو ترک کرے اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کب تک؟ طلوع فجر سے رات تک، غسق اللیل تک۔ آپ حساب سے بتائیں، 14 گھنٹے 15 گھنٹے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے گرمیوں میں۔ کیا ہمارے لیے کھانا کھانے کے سواد فراہم نہیں تھے؟ کون ایسا جس کے گھر میں ایک روٹی نہ ہو پورے دن کھانے کے لیے؟ حد امکان پانی تو ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن کیوں انسان روزہ رہتے ہوئے اختیار ہوتے ہوئے پانی نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے اگر ہم نے پانی پیا تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، ہمارا روزہ نہیں بچے گا۔ تو جب روزے میں انسان پانی ہوتے ہوئے، کھانا ہوتے ہوئے، سارے اسباب فراہم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو پھر بقیہ زندگی کے امور میں یہ بہانہ، یہ دلیل کہ ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہو گیا، یہ صرف انسان کی قدرتی ہے، اس کی مجبوری نہیں ہے۔ انسان اپنے اختیار سے گناہ انجام دیتا ہے، ورنہ اللہ کا اس کے گناہوں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر کام کی ابتدا ذات الہی سے، اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو عمل انجام دے اور چاہے تو عمل انجام نہ دے۔ چوتھی چیز ہے توحید عبادت۔ کیا مطلب ہے توحید عبادت کا؟ کہ ہم کو اگر عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، سر جھکانا ہے، تو اس پروردگار کے سامنے جھکایا جائے جس نے ہمیں خلق کیا، جو ہمارا خالق ہے۔ یعنی عبادت، توحید در عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات لائق عبادت نہیں ہے۔ بس اتنی کافی ساری ہے۔ توحید عبادت یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری کائنات میں اس بات کے لائق ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، تو صرف خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اپنی عبادتوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے یہاں جو عبادتیں ہیں، وہ عبادت اگر معصومین کی حدیث کی روشنی میں دیکھی جائے تو 3 طرح کی عبادت ہے۔ پہلا گروہ عبادت کیسی کر رہا ہے؟ جنت کے شوق میں۔ اس کو روایت میں معصومین نے تجارت والی عبادت کہا ہے، یعنی یہ بزنس ہے، سودے بازی ہے اللہ کے ساتھ، اس کی عبادت نہیں ہے۔ دوسری عبادت کون سی ہے؟ جو انسان جہنم کے خوف میں انجام دیتا ہے، اللہ کے ڈر سے انجام دیتا ہے۔ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے لہذا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت غلاموں والی عبادت۔ پہلی عبادت جس میں جنت کی لالچ ہے وہ تاجروں والی عبادت۔ پہلی عبادت جنت کے لالچ میں تاجروں والی عبادت۔ دوسری عبادت جہنم کے خوف سے غلاموں والی عبادت۔ اور تیسری عبادت
جو انسان اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے انجام دے رہا ہے وہ آزاد بندوں والی عبادت ہے. اور روایت میں عبادت جنت کے لالچ میں، عبادت جہنم کے خوف میں، اور عبادت اس لیے کہ اللہ کو لائق عبادت سمجھا جاتا ہے. نیک کاموں سے نہ تھکنا، گناہوں سے بچنا، تنہائی کا احساس نہ کرنا، زندگی کے مقصد کی پہچان اور نیک کاموں سے نہ تھکنا. 5 منٹ ہے پہلے والی کو یاد رکھنا. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. یعنی اگر انسان اللہ کو ایک مانے اور اپنی زندگی میں اس بات کا اسے خیال رہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہمارے اعمال پر ہے، تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، کہ تنہائی میں اللہ کی معصیت سے بچو، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا وہی ہے کہ تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہو، کسی کا قتل کرنا ہو، چوری کرنی ہے، اور اس کو پتا ہو کہ وہ چوری کرتے ہوئے اس ڈسٹرکٹ کا جج دیکھ رہا ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے ساتھ میں چوری کرے گا، کیونکہ اس کو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ کوئی وکیل نہ کوئی پیروی، کیونکہ جج نے خود اس کو یہاں انجام دیتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا وہ اس کو سزا دے گا. سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ خیال ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ ممکن ہے کہ صرف یہ خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہم گناہ کریں. سادی سی مثال، آج سے 8-10 سال پہلے گزشتہ کر رہا ہوں، 8-10 سال پہلے ہر چوراہوں پر گاڑی کی چیکنگ لگتی تھی. پولیس والے اپنی وین لے کے گاڑی میں کھڑے رہتے تھے، اور اگر کوئی بنا ہیلمٹ کے، بنا لائسنس کے، بنا آرسی کے 3 لوگوں سوار کرنے نکل رہا ہے تو اس کا چالان ہوتا ہے. تو کیا طریقہ نکالا جاتا ہے کہ انسان شارٹ کٹ دے کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن آج کا ایسا ہے کوئی گاڑی آپ کو چوراہوں پہ دکھتی ہے نہیں، بلکہ دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، تو ہر چوراہے پر ایک کیمرہ لگا دیا گیا ہے اور لکھ دیا گیا ہے آپ کیمرے کی نظر میں. اب آپ 3 سواری لے کے جا رہے ہیں، بنا ہیلمٹ کے جا رہے ہیں، جہاں آپ چوراہے پر پہنچے آپ کو خیال آیا کہ ایک کیمرہ جس کے نظر بنائے ہوئے ہے، تو فوراً تیسرا آدمی گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے، ہیلمٹ لگا لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گھر پہنچیں گے اس سے پہلے خوبصورت سا چالان فوٹو کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ جائے گا. یہ کیمرہ ہمارے عمل پر نظر بنائے ہوئے ہے کہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور انسان اس ایک چھوٹی سی مشین کی وجہ سے ایک بڑی غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے. آپ انصاف سے سوچیں، جب دنیا کی ایک معمولی سی مشین انسان کو غلطیوں سے بچا سکتی ہے تو پھر پروردگار نہ کسی مشین کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کیمرے کا محتاج ہے، نہ اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت ہے، بلکہ پروردگار ہمارے نفسوں سے زیادہ ہم پر حاکم ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے. تو جب انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر اس کی نظر ہمارے اوپر ہے، تو بہت سے ایسے گناہ جن سے انسان روزانہ دوچار ہوتا ہے، انسان ان گناہوں سے بچ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد. کوئی سوال؟ کل کا ایک سوال کسی نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اصول دین 3 ہیں، کیوں؟ دیکھیے، پہلی چیز اللہ نے جو بھی تقسیم بندیاں کی ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، ان میں اس کی حکمت شامل حال ہے، اور ہم انسان یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کیوں کہا ہے.
اور دوسری بات اصول دین تین اس لیے ہیں، تین اصول دین اور دو اصول مذہب، پہلی بات واضح کی اصول مذہب یعنی عدالت اور امامت اصول دین ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے جو چیز اہم ہے وہ ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے رسول کو ماننا، اور پھر ان اعمال جن کو انسان نے دنیا میں انجام دیا ہے ان کے فیصلے کے لیے روز قیامت پر اعتقاد رکھنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ چوتھی قسم نہیں بنتی ہے، لہذا پروردگار عالم نے شاید چوتھی قسم نہیں بنائی۔ ایک اعتقادی منزل میں تین چیزیں کافی ہیں، اللہ کو مانے، رسول کو مانے اور قیامت کو مانے۔ اب عدالت اور امامت کے اس کے مطلب ہے، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ کوئی اور سوال؟ اب جیسا کہ تہران علاقہ کی جو 10 سطر دیا گیا تھا اس سے متعلق وہ سوال پوچھے جائیں گے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ تو پہلے آپ سوال ادھر سے پوچھا جائے برادران سے۔ سوال یہ ہے کل کے درس سے متعلق کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو کس چیز کو بیان کیا؟ رسول اللہ نے کہا میں کس کام کے لیے مبعوث ہوا، وہ کون سا کام تھا؟ حدیث کا اگر عربی نہیں آتی تو آپ ترجمہ کروا سکتے ہیں رسول اللہ کیوں مبعوث کیے گئے؟ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام پھیلانے کے لیے و اخلاق پھیلانے کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اسلام میں درجہ پھیلانے کا، لیکن اصل موضوع پیغمبر نے بیان کیا ہے وہ ہے اخلاق کے اعلیٰ معیار و معیار کو ذکر کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اب ایک سوال ادھر سے سوال پتا چلتا ہے آپ کو گئے سوال تھوڑا سا سخت ہے، ایک منٹ علی اشرف علی حوصلہ افزائی کے لیے جادی کے لیے محمد علیہ بسم اللہ دوسرا سوال ہے اللہ نے اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا ہے، ماشاءاللہ سے اللہ کے سوالات جو کیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے جواب دیا۔